ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب طیب کھانا جو ہے، طیب کھانا اسے کہتے ہیں جو حلال بھی ہو اور ہمارا دلی میلان بھی اس طرف ہو۔ بعض نے لکھا ہے کہ طیب کھانا اسے کہتے ہیں کہ جو حلال بھی ہو اور ساتھ میں صحت کو فائدہ بھی دیتا ہو، نقصان نہ دیتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں طیب کھانا۔ اب اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جسم کو ہمیشہ ایسی غذا دو جو حلال بھی ہو اور آپ کے جسم کو نقصان بھی نہ دے۔ اب مثال کے طور پر آج کل مارکیٹ میں کتنے کھانے موجود ہیں جو حلال تو ہیں لیکن ہمارے جسم کے لیے نقصان ہے۔ کچھ ہمارے معدے کے لیے نقصان ہے، کچھ ہمارے جگر کے لیے نقصان ہے، کچھ دل کے لیے نقصان ہے۔ جیسے پوائزن فوڈ جو ہے، برگر، پیزا، شاورما وغیرہ، اب ان کا کھانا حلال تو ہے، اگر اس میں کوئی حرام چیز مکس نہ ہو، اس میں جو چکن پڑتی ہو، چکن ڈلتی ہو، اس چکن کو باقاعدہ شرعی طریقے پہ ذبح کیا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، حرام نہیں، لیکن چونکہ جسم کے لیے وہ نقصان دہ ہے تو اس کو طیب نہیں کہہ سکتے۔ جسم کو فائدہ بھی دے، حلال بھی ہو۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے کہاں کہاں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہماری صحت کے حوالے سے، ہمارے مزاج کے حوالے سے، کہ کھانا کھاؤ، من اکل طیبا، طیب کھانا کھاؤ۔ اور طیب کا عام معنی جو ہے وہ ہے پاکیزہ، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے پاکیزہ کھانا۔ حلال تو ہے، ہر طیب کھانا حلال ہی ہوتا ہے، کھانا حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، تو ایسا کھانا کھاؤ۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا من کسب طیبا، جس نے طیب کھانا کسب کیا، طیب چیزیں کمائی، من کسب حلالا، حلال کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من اکل طیبا، جس کا ہمیشہ کھانا طیب ہو، حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہمارا اپنا کاروبار تو حلال کا ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں دعوت پہ جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ان کا کاروبار حرام کا ہے، وہ سود کا لین دین کرتے ہیں، وہ رشوت کا کام کرتے ہیں، وہ ایسی حرام چیز کا کاروبار کرتے ہیں جو شرعاً ممنوع ہو۔ اب یہاں جو شریعت نے فرمایا من اکل طیبا، جس نے طیب کھانا کھایا، کمایا نہیں، کمایا تو ہے ہی، کمایا حلال کھانا، لیکن کمایا، کھایا بھی طیب کھانا، اپنا کھایا ہو، پرایا کھایا ہو، کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے ہوں تو دعوت پہ بھی ایسے بندے کے ہاں جائے کہ جس کا کاروبار، جس کی آمدنی حلال کی ہو، حرام نہ ہو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سود خور کے گھر کھانا کھانا منع ہے۔ جو سود، جس کا صرف سود کا ہی کاروبار ہو تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کے گھر میں تیار شدہ کھانا حرام ہے، تو سود خور کے گھر میں، سودی لین دین والے کے گھر میں کھانا کھانا یہ صحیح نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ لیکن جس بندے کا آدھا کاروبار سود کا ہے اور آدھا کاروبار کوئی جائز حلال کاروبار ہے، تو اس میں بھی عوام کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ اس میں گنجائش ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ کوئی سود کا لین دین کرنے والا بندہ کہیں چندہ دے رہا ہو تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ صرف سود کا کام کرتا ہے یا کوئی حلال جائز کام بھی کرتا ہے۔ اگر صرف سود کا کام کرتا ہے تو اس کا پیسہ بالکل لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حلال کاروبار بھی کرتا ہے، جائز کام بھی ہے اور ساتھ میں سود کا کام بھی کرتا ہے تو اس میں گنجائش دیتے ہیں، گنجائش ہے کہ آپ اس کے پیسے لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جس نے کھایا ہی طیب کھانا،
اسی لیے تو کہتے ہیں یہ عام ہمیشہ ہوٹلوں پہ بازاروں میں کھانے نہ کھایا کریں، مجبوری ہو تو کھا لیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ذبح کرنا اس کا کیسا ہے۔ اور جو بندہ، جو معاشرہ سود اس میں عام ہو، شراب عام ہو، بدکاری عام ہو، بے حیائی عام ہو، تو کیا وہ اکیلے میں جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کی پابندی کریں گے کہ لوگوں کو ہم حرام نہ کھلائیں؟ وہ ایک کلپ کسی نے دکھائی تھی، اکثر نے دیکھی ہوگی، وہ ایسے مرغی پکڑتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹوکا ہوتا ہے اور ٹوکے سے ایسے سر علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں۔ اور یہ جو ماشاءاللہ سے ہم جو شوارمے کھاتے ہیں بڑے شوق سے، بڑا لذیذ شوارما بناتے ہیں، اس میں اکثر ٹھنڈی مرغی ڈالتے ہیں۔ ٹھنڈی مرغی جانتے ہیں؟ جو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو مر جاتی ہے نا فارم میں، وہ پھر شوارمے والوں کو بیچی جاتی ہے، اور پھر شوارمے والے اس کو بڑا وہ سیخ کے اوپر سجا کے اور آگ پہ لگا کے تڑکا وہ آگ کی سیک دیتے ہیں اور سرخ گوشت نکلتا ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر ایک زبردست قسم کا شوارما بنتا ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ اکثر ٹھنڈی مرغی جو ہوتی ہے وہ یہ پیزا والوں، یہ شوارما والوں کے پاس جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک نوجوان تھا، اصل میں جب انسان کے اندر ایک دم روحانیت آ جاتی ہے، انسان کا اندر ایک دم صاف ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک نوجوان آیا تھا تبلیغ میں، تو اب ایک دم سے اس کے گناہ وغیرہ سارے چھوٹ گئے، توبہ اس کی پکی تھی، اعمال اس کے پکے ہو گئے، تو اس کو جب مرکز لایا گیا تو اس کی حالت ہی غیر تھی، وہ کیا کچھ کھا نہیں رہا، کوئی پی نہیں رہا، کوئی عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے، اب مجنون بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، لیکن ایک دم سے اندر روحانیت آ گئی، ایک دم سے اندر صاف ہو گیا۔ تو یہاں بڑوں نے ان کو کہا، ساتھ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ جاؤ باہر ہوٹل پہ ایک دو دن کھانا کھلا کر لے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے باہر ہوٹل کا کھانا کھلایا، وہ نورانیت اور روحانیت تھوڑی سی ماند پڑ گئی، پھر وہ اپنے آپے میں آ گئے۔ یہ جو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، یہ ہوٹل کے برتن میں بھی کھانا نہیں کھاتے، ہوٹل میں کھانا تو بہت دور کی بات، کیونکہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل، حرام نہیں کہہ رہا، لوگ جو ہے نا وہ مسئلہ آدھا سنتے ہیں اور آدھے مسئلے میں سوتے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں ہوٹل کا کھانا حرام ہے، کہ مفتی صاحب نے کہا ہوٹل میں نہیں کھانا۔ ایک جگہ ہم گئے تھے، ایک جگہ بیٹھے تھے، تو وہ مسائل پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسی نشست لگتی ہے، ہم خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ہے کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ، کو پوچھے تو صحیح۔ تو وہاں مسائل چھڑ گئے، کوئی کسی چیز کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کے حکم کا، تو ایک نے کہا کہ حضرت یہ ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا ٹوٹ جاتا ہے، استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے آپ 4 اندام کر لیں، وضو کر لیں، استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب پھر ہم جمعہ پڑھنے گئے، واپس آئے تو وہاں پہ ایک شخص مجھے کہہ رہے کہ مفتی صاحب آج تو نیا مسئلہ میں نے سنا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ کہتے آپ نے نہیں کہا۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی، وضو تو ٹوٹ گیا، یعنی اتنا بڑا فرق۔ ٹھیک ہے، تو ہوٹل کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر کا کھانا کھایا جائے۔ یہ طیب کھانا جو ہے، طیب وہ ہے کہ جس پہ بسم اللہ پڑھی جائے، گونتے وقت بسم اللہ پڑھی، پکاتے وقت بسم اللہ۔ ہمارے اور آپ کے گھر کی مستورات ماشاءاللہ اگر ان کی تھوڑی سی تربیت کی جائے تو ہمارے گھر کے ہر نوالے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ بھئی آٹا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو گونتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ، اور جب وہ پک کے آپ کے سامنے آئے اور آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک کھانے پہ، ایک نوالے پہ کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھی گئی۔ اب یہ ایک نوالہ اندر جائے گا تو اندر بیماریاں نہیں جائیں گی، بیماریاں باہر آ جائیں گی، شفا اندر جائے گی۔